اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ جو گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے یہ سب اسی کی وجہ سے، یہ بی پی والا جو مسئلہ ہے نا، اچھا ان کے کبھی کبھی نا ان کے اور مسل گیس میں کی بھی وجہ سے بھی، مسل میں مطلب بہت پین ہوتا ہے پورے باڈی کے اندر، ہاں وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، تھکاوٹ، ٹھنڈ۔ دیکھیں نا جب گردن کے مورے بھی پریس ہوئے ہیں، کمر کے بھی، اب کمر کے مورے ہماری ٹانگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جو گردن کے بازوں کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ سارا حصہ تو آپ کا جو ہے نا وہ بیماری کی زد میں، یہاں معدے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کمر بھی، کندھے بھی، بازو، گردن، بازو، ٹانگیں، یہ سب تو بیماری کا آپ کا کنٹرول میں آ گئے نا۔ وہ اس وجہ سے جب کبھی بھی ٹھنڈ زیادہ ہوگی یا ان کو تھکاوٹ ہوگی یا ان کو کسی وجہ سے کمزوری محسوس ہو یا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو فوری طور پہ ان کو درد میں شدت آ جائے گی، درد زیادہ ہو جائیں گے، وہ پھر لوگ پین کلر وغیرہ کھاتے ہیں، وقتی کم ہو جاتا ہے، بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ ابھی دنیا میں دیکھ لیں، دنیا داری تو ایسے ہی ہو رہی ہے، بس درد ہوا کوئی پین کلر کھا لیے، کوئی اسٹیرائڈ کھا لیے۔ آج کل تو کھلے منہ سے اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں کہ جی اس کا کوئی حل نہیں ہے، ہاں آج کل تو کھلے منہ سے دیتے ہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے، ہم آپ کو اسٹیرائڈ پہ کر رہے ہیں جی، ابھی آپ نے اسٹیرائڈ ہی کھانے ہیں، ساری زندگی یہ چلتے رہیں گے۔ یہ جو بیانات ہے نا کہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، چاہے کوئی بھی دیتا ہے، اگر میں بھی یہ بیان دیتا ہوں یا کوئی بھی، تو یہ بیان ٹھیک نہیں ہے کہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یار ہم قرآن پاک کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ جب اللہ ادھر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو، میرے جیسے ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک ہوتا، بھی کیسے ٹھیک ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہوتا ہے تو میں ڈائریکٹ کیا اللہ سے ٹکر لوں گا؟ ایسے تو پاسبل نہیں ہے نا۔ اس لیے پہلے تو یہ سوچ ہی ختم کرے نا کہ بیماری نہیں ٹھیک ہوتی، نہ والی بات نہیں ہے، ہر بیماری ٹھیک ہوتی ہے، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نہ ٹھیک کر سکوں، ہو سکتا ہے کوئی 4-6 ڈاکٹر اور نہ ٹھیک کر سکے، ہو سکتا ہے 7واں ٹھیک کر لے۔ مختلف قسم کی تعلیم بھی ہے نا لوگوں کی، ہر بندہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ، ہر ڈاکٹر علم رکھتا ہے نا۔ ایک تو ہوتا ہے کتابی علم کہ جو ہم نے کتابیں سائنس کی 4 پڑھ لی ہم ڈاکٹر بن گئے، بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں سارے ڈاکٹرز، لیکن اس بک کے آگے بھی کچھ ہوتا ہے نا۔ جو ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کنویں کے مینڈک بنے رہتے ہیں کہ بس جو ہم نے ناک کی سیدھ میں پڑھا نا جی ہم نے بس وہی کرنا ہے، ذرا سا بھی وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہے، ایسے نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ہر بیماری کے لیے شفا اتاری ہوئی ہے۔ ڈھونڈنے والا بندہ بھی تو چاہیے نا، کہ ڈھونڈے تو صحیح، بجائے اس کے کہ مجھے سائنس نے کہہ دیا اور میں نے یقین کر لیا۔ سائنس اوپر ہے یا قرآن پاک اوپر ہے؟ ہمیں یہ پہلے تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا مسلمان ہونے کے ناطے۔ پھر مشکوٰۃ کی حدیث ہے 4515 حدیث ہے، وہ پڑھیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر بیماری کی شفا یا ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا کی علامات اور بیماری کی علامات آپس میں موافقت اختیار کر لیں یا مطابقت اختیار کر لیں، یعنی ایک دوسرے کے سملر ہو جائیں، ایک جیسی ہو جائیں، تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ یہ مشکوٰۃ کی حدیث ہے 4515، ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں کہ واقعی ایسا لکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، کہ جب دوا اور بیماری کی علامات آپس میں موافق ہو جائیں تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کا کیا کام بچتا ہے کہ جیسی بیماری ہے، فرض کیا بیماری یوں ہے تو یار ہمیں ایک یوں قسم کی میڈیسن بھی چاہیے نا۔ فرض کیا بیماری کا رنگ نیلا ہے اور اورنج ہے اور یلو ہے، تو ہمیں ایک دوائی بھی ایسی چاہیے جس کا رنگ نیلا، اورنج اور یلو ہو۔ وہ جب ایک جیسی چیزیں آپس میں ملیں گی نا تو پھر اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈاکٹر کا کام کیا بچتا ہے کہ ایسی میڈیسن ڈھونڈنا۔ ایک ہے لگی بندی میڈیسن، ایک ہے لگی بندی میڈیسن کہ ہاں جی یہ پیناڈول ہے جی، یہ پیراسٹامول ہے، یہ ڈسپرین ہے، یہ ڈیکلوران ہے جی، لگی بندی میڈیسن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ گھما پھرا کے میڈیسن کو اس کی مطابقت اختیار کروانا، کوئی اپنا ذہن
آخر یہ دوائیاں بھی تو کسی نے بنائی ہیں نا، یہ دوائیاں بھی تو کسی نے بنائی ہیں، اور ہزاروں جڑی بوٹیاں بھی ہیں جن سے دوائیاں بن سکتی ہیں۔ اور آج کل تو میں حیران ہوتا ہوں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم لوگ جو ہے ابھی تک وہ اسی چیز پہ چل رہے ہیں، جی نہیں ٹھیک ہوتا جی۔ اللہ کے بندو، چاند کی جو کرنیں ہوتی ہیں نا اس سے بھی میڈیسن بنائی جا رہی ہے۔ اب ہم کہیں جی وہ میڈیسن کی طرح ہے جی، ادھر کیوں نہیں استعمال ہوتی، پاکستان میں کیوں نہیں ہوتی، کریں نا، ٹھیک ہے۔ سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں اس سے بھی میڈیسن بنائی جاتی ہے، میگنیٹ ایک ہوتا ہے مقناطیس، یار اس سے بھی میڈیسن بنائی جاتی ہے، ہماری بجلی سے بھی میڈیسن بن رہی ہے کہ جس میں بجلی کی خصوصیت، بجلی آپ کو اتنا جھٹکا دے سکتی ہے کہ بندے کو لگے تو بندہ سڑ جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اس سے میڈیسن جو بنے گی وہ نہیں آپ کو کام آئے گی؟ وہ زہروں سے میڈیسن بنائی جاتی ہیں، کتنی ابھی یہ ہیرے سے میڈیسن بن رہی ہے، یہ جو آپ کا گولڈ ہے، گولڈ سے میڈیسن بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ آگے بڑھے تو صحیح نا، اپنی اس تھیلی میں سے باہر نکل کے دیکھیں دنیا کتنی بڑی ہے، کہ دنیا میں کیا کیا کچھ ہے۔ تو اس لیے ایسی کوئی فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور مجھے امید ہے کل سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ باقی جب بھی علاج معالجہ ہوتا ہے نا باجی، تو بیچ میں رکاوٹیں آتی ہیں، یہ باتیں میری ذہن میں رکھیں، ہر مریض میں، ٹھیک ہے۔ شیطان نے بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے نا، وہ تو چاہتا ہے انسان کا بھی ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ استغفار کی کثرت کرنی ہے، استغفار بڑا زیادہ پڑھنا ہے آپ نے، استغفر اللہ کا ورد پراپر جاری رکھیں علاج کے دوران، ٹھیک ہے۔ یہی موقع ہے، ویسے تو آپ پہلے بھی کرتے ہوں گے، بعد میں بھی کرتے رہیں گے، وہ اس ٹائم کریں جو ٹائم ہے پکا، کہ جب میڈیسن بھی کام کر رہی ہے، دنیاوی علاج بھی ہو رہا ہے، ساتھ اپنا روحانی علاج بھی جو ہے پراپر کریں، تاکہ شیطان کم سے کم بیچ میں دخل اندازی دے سکے۔ پھر دوسرا چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، چونکہ آپ دور سے آتے ہیں خوشاب سے، تو کچھ باتیں ذہن میں رکھیں، علاج کے دوران کئی مسائل ویسے بھی ہو جاتے ہیں، علاج نہ بھی کروا رہے ہوں تب بھی ہوتے ہیں، جیسے بھی موسم چینج ہوا بخار ہو جائے گا، نزلہ زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، کوئی الٹی سیدھی چیز آپ پہلے بھی کھاتی تھی، آپ کو معدے کا مسئلہ ہو جاتا تھا، ابھی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باہر کا پراٹھا کھا لیں پھر معدہ ہو جائے خراب۔ یہ نہ سوچیے گا کہ میں تو دوائی کھا رہی ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ دوائی کھا رہے ہیں آپ، ٹھیک بھی ہوتے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا 2 دن کے اندر کہ ہاں جی میں واقعی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، لیکن موسمی رکاوٹوں کو، ان چیزوں کو نہیں روکا جا سکتا، یہ بیچ میں ہو جاتے ہیں۔ کچھ الٹا سیدھا آپ کھائیں اور آپ کہیں مجھے تکلیف کیوں ہوئی، ہو جاتی ہے، اس کا حل کریں اسی ٹائم۔ جو میڈیسن میں آپ کو دے رہا ہوں ان کا نہ تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے، نہ ان کا کسی دوسری میڈیسن کے ساتھ کوئی ری ایکشن ہوگا، یعنی اس میڈیسن کے ساتھ آپ دنیا جان کی کوئی بھی میڈیسن وقتی طور پہ لے سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، ڈرپ لگا سکتے ہیں وقتی طور پہ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بخار ہو گیا تو آپ میڈیسن لے سکتے ہیں، آپ چاہے پیناڈول لے لیں یا کوئی بھی جو آپ کو بہتر لگے، یا وہاں کسی ڈاکٹر کو آپ اپنے قریبی چیک کروا کے کوئی میڈیسن لے سکتے ہیں، اس کا 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، اس سے ان میڈیسن کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا، یہ بھی آپ جاری رکھ سکتے ہیں ساتھ وقتی، اگر ہو تو کوئی چوٹ ہی لگ جاتی ہے، بالکل چلتے پھرتے بندے کو کانچ لگ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، تو فوری طور پہ میڈیسن لیں، یہ نہیں سوچنا کہ میں تو یہ میڈیسن کھا رہی ہوں تو دوسری میڈیسن کھاؤں گی پتہ نہیں کون سا دھماکہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ یہ میڈیسن کھا رہے ہیں تو وہ نہ کھائیں، وہ کھا رہے ہیں تو یہ نہ کھائیں، یہ بھی اپنی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے پاپی پیٹ کی خاطر کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا خیال آپ نے خود ہی رکھنا ہے، یہ باتیں میں آپ کو جتنی ہو سکتا ہے یہاں سے گائیڈ کر کے بھیجوں گا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ یاد رہتی ہیں، کچھ مریض بھول بھی جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو مجھے فون کر لیں، 24 گھنٹے میرا فون آن ہی ہوتا ہے، میں چاہے جاگا ہوں چاہے سویا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔